الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ لقول رسول کریم وما هو بقول انه لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون ولقد رآہ بالافق المبین وما هو علی الغیب بضنین وما هو بقول الشیطان الرجیم فأین تذهبون ان هو الا ذکر للعالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہم مکہ مکرمہ میں تبلیغی زندگی کے چوتھے سال سے گزر رہے ہیں۔ چوتھے سال کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کا پیغام عام کرنے کا حکم دیا، لیکن تدریج کے ساتھ۔ یہ بات میں دہراتا ہوں بار بار تاکہ مجھے بھی ایک یاد دہانی ہو جائے اور آپ کے لیے بھی، کہ پیغام کوئی قسم کا کیوں نہ ہو، اور خاص طور پہ جو اللہ کا پیغام ہے اس کو سٹیجز میں دنیا والوں تک پہنچانا پڑے گا۔ پہلے اپنے آپ پر اس کو نافذ کرنا پڑے گا، اللہ کے احکامات پر خود عمل کرنا پڑے گا، پھر اپنے بال بچے، عزیز اقارب، اہل گھر والے ہیں، پھر اس کے بعد رشتہ دار ہیں، عزیز اقارب، ماں کے رشتہ دار ننیال والے، باپ کے رشتہ دار ددیال والے، پھر دنیا والے۔ یہ ترتیب ہونی چاہیے، اور اس یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا طریقہ کار ہے، قرآن کے اسی مطابق ہدایات ہیں۔ تو اس ضمن میں ہم نے 2 سوروں کا مطالعہ کیا، سورہ المدثر، اس کی ابتدائی 7 آیات، پھر اس کے بعد میں سورہ ملک۔ آج آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سوروں کے بارے میں فرمایا تھا کہ قیامت کا منظر دیکھنا ہو تو 3 سورے ان کا مطالعہ کرو۔ پہلا سورہ انفطار، ہم نے مکے کے پہلے 3 سالوں کا آخری سورہ رکھا تھا وہ۔ اب یہ دوسرا سورہ تکویر ہے، جس کی کچھ آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ بات چونکہ کھل کے سامنے آ گئی ہے، اور لوگ جو اپنے ذہنوں میں سوچ رہے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی سایہ جھپٹ، جادو وادو تو نہیں ہو گیا، کسی کا جن بھوت کا اثر تو نہیں ہو گیا ہے، اور دماغی کیفیت تو ٹھیک ہے، کیا ہو گیا ان کو؟ اچانک اچھے خاصے آدمی تھے ہمارے درمیان، اچانک ہمارے 360 خداؤں کو خدا ہی نہیں مانتے اور دعوت دے رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تو کہیں ان پر جنون کے آثار تو نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں سورہ تکویر کی فرما رہا ہے، یہ بزرگ پیغامبر کا قول ہے جو بڑی طاقت رکھتا ہے، عرش والے کے ہاں بلند مقام ہے۔ یہ جبرائیل کی بات ہو رہی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور آسمانوں پر ان کا حکم مانا جاتا ہے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے وما صاحبکم بمجنون، تمہارے ساتھی پر، تمہارے رفیق پر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جنون کے آثار نہیں ہے، نہ وہ مجنون ہوئے ہیں، بلکہ انہوں نے تو فرشتے کو اس کی اصلی حالت میں دیکھا۔ اور دنیا والوں کو یہ بتانا چاہیے آج ہم مسلمانوں کو، جن اور فرشتے یہ 2 مخلوق ایسے ہیں جسے انسان دیکھ نہیں سکتا۔ اس کا مطلب جو چیز نظر نہیں آتی اس کا سارے سے انکار کرنا، یہ جہالت کی دلیل ہے۔ ہوا آپ کو مجھے نظر نہیں آتی، لیکن ہوا کو مانتے ہیں نا۔ انتہائی ہوا نہ بھی چل رہی ہو تو آپ کے اطراف میں ہوا آپ کو گھیرے رہے گی، اپنا ہاتھ ہلائیے، پتہ چل جائے گا آپ کو۔ چیز کی حرکت دینے سے ہوا خود بخود آپ کو احساس دلائے گی کہ میں ہوں۔ ہم سانس لے رہے ہیں، بغیر ہوا کے تو ہم سانس بھی نہیں لے سکتے۔ تو ضروری نہیں ہر چیز نظر آ جائے، اور خاص طور پہ دین کے معاملے میں کچھ استثناء ہوں گے، ایکسیپشنل کیسز ہوں گے جہاں پر انسان کو وہ معلومات نہیں مل سکتی، اور وہ ایک آدمی کے تھرو ہی ملتی ہے، اور وہ ہوتے ہیں نبی، رسول، پیغامبر۔ وہی بتا سکتے ہیں اللہ کیا ہے، کہاں ہے، اور اس نے کیا کیا کام دنیا میں، کائنات کیسے بنائی، یہ تمام چیزیں وہی بتا سکتے ہیں، دوسرے اور کوئی نہیں بتا سکتے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ وہ غیب کی باتیں بتانے میں، غیب کی باتیں ہم اپنے نبی کو بتاتے ہیں، نبی تم کو بتاتے ہیں، تو وہ غیب نہیں ہے، وہ نبی کا علم ہو گیا لہذا، اور وہ تم کو چیزیں بتانے میں کوئی
احتیاط نہیں کرتے، تکلف نہیں کرتے، کنجوسی سے نعوذ باللہ کام نہیں کرتے. اور یہ شیطان کریم، شیطان رجیم کا کلام بھی نہیں ہے، یہ تو ذکر للعالمین ہے. یہ ایک ریمائنڈر ہے جو ہم نے آخری نبی کے ذریعے تمام دنیا والوں کے لیے رہتی دنیا تک بھیجا. اب آئیے سورہ کے شروع میں جس کے لیے رسول اللہ کا حکم ملا کہ آخرت کا منظر دیکھنا چاہو، سورہ انفطار میں پڑھ چکے، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. یہ ویسی تقریباً ویسی آیتیں تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہیں. اذا الشمس کوئرت، سورج بے نور ہو جائے گا. آج کی سائنس سے 1400 سال پہلے لوگوں کو احساس بھی نہیں تھا کہ سورج کیا ہے، روشنی کیسے دے رہا ہے، کیا ہے اس کے اندر، کیا چیز ہے. آج کی سائنس نے آپ کو بتایا ہے سورج میں ہیلیم گیس ہے، اور اس کی حدت اور شدت اتنی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے اس دن میں ہم کو سفید نظر آتا ہے، انتہائی گرم نظر آتا ہے. اور آج ہی کی سائنس نے ہم کو بتایا ہے کہ یہ گیس آہستہ آہستہ سورج میں سے کم ہوتی جا رہی ہے. اور سائنس نے پیشین گوئی کر دی ہے، ایک وقت آئے گا کہ گیس مکمل ختم ہو جائے گی، سورج کالا پڑ جائے گا. ارے تم تو آج بتا رہے ہو، 1450 سال پہلے ہمارے نبی ہم کو بتا کر گئے اذا الشمس کوئرت، سورج لپیٹ دیا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، تارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے. وَالْجِبَالُ سُيِّرَتْ، آج جو پہاڑ زمین پر جمے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ گریوٹی آف ارتھ ہے، کشش ثقل ہے. کل اللہ جب حکم دے گا اس میگنیٹزم کو، ہر چیز طاقت چھوڑ دے اپنا کام، یہ پورے ذرے بکھر جائیں گے. یہ پہاڑ ہواؤں میں دھنکے ہوئے اون کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور حاملہ اونٹنیاں، عربوں کا مثال دی جا رہی ہے. عربوں کے پاس اونٹ بڑی قیمتی چیز ہے، اور اونٹ میں بھی اونٹنی جو حاملہ ہو 10 ماہ کی. اب وہ بچہ دینے کے قریب ہے، اب انہیں توقع ہے کہ اب میرے گلے میں اور اضافہ ہو جائے گا، اونٹوں کا اضافہ ہو جائے گا، میں اور بڑا مالدار ہو جاؤں گا، میرا کاروبار پھیلے گا، وغیرہ وغیرہ. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور قیامت کا منظر یہ ہوگا کہ جب جنگلی جانور سمٹ کر ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں گے. شیر بکری بازو بازو کھڑے رہیں گے، بکری کو ڈر نہیں ہوگا شیر کا. سمندر پھاڑ دیے جائیں گے. یہ 2 گیسز سے پانی بنا ہے، آکسیجن اور ہائیڈروجن سے، یہ دونوں گیسز الگ کر دی جائیں گی. آکسیجن جیسی ہائیڈروجن سے جدا ہوگی، سمندروں میں صرف آگ ہی آگ نظر آئے گی، ہائیڈروجن آگ ہے. اور ایسے اتنی قسمیں کھا کر اللہ فرما رہا ہے 7ویں آیت میں، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، تم جو سمجھ رہے ہو مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوگے، نہیں، تمہارے ذرے اسی کائنات میں گھوم رہے ہیں. ٹائم اور ڈسٹینس یہ اللہ کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتا. سیکنڈ سے بھی 1000ویں حصے میں تمہارے جسم کے پورے ذرے ایک جگہ جمع ہوں گے، اور فرشتے اسی لمحے لا کر تمہاری روح تمہارے جسم سے جوڑ دیں گے، تم اپنے رب کے سامنے آ جاؤ. پورے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو بھی پیدا ہوگا، پورے کے پورے میدان حشر میں آ جائیں گے. اب کیا منظر ہوگا لگائیے اندازہ. اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہیں، ایک جانب جنت ہے، ایک جانب دوزخ ہے. تمام 1,24,000 پیغمبر اپنے اپنے امتیوں کے ساتھ پیچھے سب کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر اللہ کے دربار. اللہ ایک مقدمے کا فیصلہ کرے گا. ایک معصوم بچی کو لایا جائے گا جو ابھی ابھی پیدا ہوئی، جس دنیا میں آ کر سانس لیا تھا. اس لیے کہ اس زمانے کے اندر مشینیں نہیں تھیں جہاں پر ٹیسٹ کیا جاتا کہ میل ہے یا فیمیل ہے. جینڈر کو ٹریس کرنے والی مشینیں اس زمانے میں نہیں تھیں جو آج ڈیولپ ہو چکی ہیں. وہ تو ہم بیوی کے حمل قائم ہونے کے بعد میں انتظار کرتے تھے ولادت کا. جیسے ہی ولادت ہوئی، بچہ دنیا میں آیا، پہلے دیکھا جاتا میل ہے فیمیل ہے. فیمیل ہے تو گڑھا کھود کے پہلے تیار رکھتے تھے، اٹھاتے گڑھے میں ڈالتے، مٹی بند کر دیا جاتا، بچوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا. اس سے بڑھ کر شقاوت قلب اور کیا ہو سکتا ہے. شقی القلب انسان تھے. ایسوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے ہیں. ہمارے دور میں تو اتنے شقی القلب نہیں ہیں. ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کے درمیان میں تبلیغ کرنا تھا وہ دنیا کے اس وقت کے برے انسان تھے. آج ہمارا جو مقابلہ ہے اتنے برے انسانوں سے نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم نے اپنا کام چھوڑ دیا اس لیے ہم کو ہر چیز مشکل دکھ رہی.
تو ایسے انسانوں سے بھی اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا، ان کی جانب دیکھے گا نہیں، بلکہ اس معصوم بچی سے پوچھا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ ہزاروں سال پہلے وہ جو موومنٹ آج چلا ہے ہمارے زمانے میں، گزشتہ 50 سال سے، فیملی پلاننگ کے نام پر کیا کیا کھیل کھیلے گئے ہیں، عورتوں کو دوائیں کھلائی گئی، کانٹراسیپٹک دنیا بھر کی چیزیں استعمال کرائی ہیں، مردوں کے لیے قسم قسم کی چیزیں ایجاد کی گئی، اور ڈنکے کی چوٹ پر گھر میں معصوم بچے ہیں، ان کے سامنے یہ دن رات ایڈورٹائزمنٹ ہمارے سامنے ٹی وی اور ریڈیو پر آ رہے ہیں، کسی کو ہوش ہی نہیں ہے۔ کیا سمجھ رکھا ہے انسانوں نے اپنے آپ کو اس دنیا کا مائی باپ؟ ارے اللہ نے تم سے وعدہ کیا نحن نرزقکم وایاہم، اور ہر کسی کا اولاد نہیں دے گا، جس کو چاہتا ہے اسی کو اولاد دیتا ہے، اور یجلو ہم عقیمہ، جس کو چاہتا ہے بانچ کر دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، حالانکہ فزیکلی دے آر فٹ، دے آر ہیونگ انٹرکورسز، دے آر ہیونگ ریلیشن شپ ایز ہسبینڈ اینڈ وائف، اس کے باوجود اولاد نہیں ہو رہی، شادی ہو کے 15 20 سال ہو، تاریخی مثالیں قرآن میں موجود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ہمارے سامنے ہیں، ابھی بغداد سے عراق سے نکلے نہیں ہیں، شادی ہو چکی ہے، بیوی ساتھ ہیں حضرت سارہ، وطن چھوڑ دیا، فلسطین آ گئے، 80 سال کے ہو گئے، 90 سال کے ہو گئے، اللہ بیٹا دے رہا۔ حضرت سارہ کو دوسرا بیٹا، حضرت اسحاق، حضرت ہاجرہ سے دوسری بیوی سے پہلا بیٹا حضرت اسماعیل۔ ہو سکتا ہے حضرت ہاجرہ جوان ہو، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بوڑھے ہو چکے ہیں نا۔ لیکن میرے الفاظ نہیں، قرآن کے الفاظ ہیں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل اسحاق، مجھے بیٹا ہوا بڑی مشکل سے، میری عمر 26-27 سال تھی، میں نے تو اپنے آپ کو کبھی یہ نہیں کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کیوں فرما رہے ہیں علی الکبر اسماعیل اسحاق، مجھے اس بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی ہے، اللہ دے گا، اس کی ذات پر توکل تو کریں، بھروسہ تو کریں۔ ہم اس کی جگہ پر دواؤں پر بھروسہ، ڈاکٹروں پر، طبیبوں پر، اور آج کل کے مسلمان تو اتنے گر چکے ہیں اپنی اس چھوٹی سی خواہش کی تکمیل کے لیے، وہ غیر مسلموں کے مندروں پر چلے آتے ہیں، ان کی عبادت گاہ میں جاتے ہیں، ان کے پنڈتوں کے پاس جا کے وہ تمام کام کرتے ہیں جو شرکیہ کام ہوتے ہیں۔ اور آج بھی مسلمانوں میں بھی یہ جہالت کسی حد تک پائی جاتی ہے۔ اچھوں کو آپ دیکھ لیجئے، بیٹی کا نام سنے گا تو چہرہ اچھے آدمی کا سکڑ کے آ جائے گا، حالانکہ دونوں بھی جو ہے اللہ کے۔ مسلمانوں کو تو جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو 4 بیٹیاں دی تھی، پھر ہم کیوں شرما رہے ہیں، کیوں تکلف کر رہے ہیں؟ ارے ہر آدمی اپنے نصیب کا کھاتا ہے، ہم اچھے سدھرے ہوئے اگر ہوں گے ہماری اولاد بہترین گھروں میں جائے گی، لیکن ہم پیدائش کے ساتھ ہی وہی بر صغیر کی سب کانٹیننٹ کی جہالت کے ساتھ سوچنا شروع کرتے ہیں، ارے اس کو تو مہر دینا پڑے گا، اس کو تو جہیز دینا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا۔ ہماری جہالتوں نے ہم کو ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھا ہے، ورنہ اسلام پر چلیں گے تو اسلام میں کوئی جہیز کوئی نہیں ہے، مرد آئے گا حق مہر ادا کرے گا، ولیمہ وہی کرے گا، اب بیوی کے کھانے پینے کپڑے لتے رہنے چیز کا ہر چیز کا انتظام وہ کرے گا، ساس سسرے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ جھوٹ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت فاطمہ کو مہر دیا، نہیں، حضرت فاطمہ کا مہر نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں نہیں تھی، وہ حضرت علی اپنی زرہ بیچ کر لائے تھے، جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی قیمت دے کر خریدی تھی، 800 درہم دے کر خریدا۔ حضرت علی کا سرپرست کوئی نہیں، بچپن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پال رہے ہیں ان کو، ساری رقم لائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی۔ ولیمے کے لیے 2 اونٹ خریدے گئے، بقایا چیزوں سے گھر کی معمولی سی چکی اور چکی کا پارٹ، اس کے ساتھ ایک برتن، 1-2 برتن، اس کے ساتھ پتے بھری ہوئی چھال کے تکیے، 1-2 چادریں، دٹس۔ ارے کم از کم اسی پر تو عمل کرو۔ جب تم کہہ رہے ہو کہ نبی نے بیٹی کو جہیز دیا ہے، تو تم کیا سینکڑوں آدمیوں کا سر پہ جہیز رکھ کے میں دنیا والوں کو بتا رہے ہو تم نبی سے بڑھ گئے؟ یہ ہمارے مالدار جو حرکتیں کرتے ہیں، یا عام چھوٹے آدمی جو حرکتیں، دیہاتوں والے
جن کے اپنے کھانے پینے کے لالے ہیں، قرضے لے لے کر سود میں مبتلا ہو کر اب تم سود کھا کر اللہ رسول سے ایک طرف جنگ کر رہے ہو اور دوسری طرف وہ بدعتیں، وہ رسومات اپنے گھر میں ایجاد کر رہے ہو جس کو اللہ رسول منع کرنے کے لیے ہوئے. تو اللہ یہاں فرما رہا ہے اس معصوم لڑکی سے پوچھا جائے گا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. قیامت کے دن پھر اعمال نامے کھولے جائیں گے، جنت اللہ کے ایک طرف، دوسری طرف انسان سامنے آ جائیں گے. علمت نفس ما حضرت، ہر انسان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا کر کے آیا ہے. پھر اللہ نے وہ آیتیں فرمائی کہ جبرائیل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، اور یہ قرآن جو ہے ذکر للعالمین ہے، تمام عالموں کا. چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہیں نہ رہیں، واپس اللہ کے پاس چلے آئیں، تو بھی دنیا والوں کے لیے یہ پیغام ایک یاد دہانی ریمائنڈر ہے. اور یہ پہنچانا کس کی ذمہ داری؟ یہ ہے اصل کام جو مجھے اور آپ کو کرنے کا. لمن شاء منکم استقام، چاہے جو آئے، میرا اپنا نہیں آتا ہے مت آئے، کوئی مسئلہ نہیں، میں دوسرے پر تبلیغ کروں. ایک آدمی کا ایمان لانا انسان کے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. یہ رسول اللہ کا ارشاد ہے. وما تشاؤون الا ان شاء اللہ رب العالمین، اور صرف تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے. ہمارا کام صرف کوشش کرنا، اللہ سے دعا کرنا، اللہ میں نے تیرا پیغام، تیرے نبی کا پیغام اس بندے تک پہنچا دیا ہے جو بگڑا ہوا مسلمان تھا میری طرح، اب اسے بھی ہدایت دے دے، یا اسلام میں نہیں ہے، غیر مسلم ہے، میں نے پیغام پہنچا دیا ہے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اسے اسلام کی دولت سے سرفراز کرے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. علینا البلاغ، ہمارا کام سے پیغام پہنچانا ہے. وہ کام حساب کتاب لینا وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اب اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اب سورہ الق کا دوسرا حصہ نازل فرما دیا. اس سے پہلے ہم نے 5 آیتیں پہلی وحی کے طور پر کہاں پڑھی تھی؟ غار حرا میں نازل ہوئی تھی. آپ کو یاد ہے؟ صرف یاد دہانی کے لیے، تاکہ بچوں کو یاد دلائے. ہم جتنی باتیں ہم جانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، ازیوم کر لیتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی سب جانتے ہوئے. نہیں، کم از کم آج کل کے ایام میں بٹھائیے، سمجھائیے. اب تو بچے بھی آن لائن کلاسز لے رہے ہیں نا، پرائمری کے بچے، مڈل اسکول کے بچے. تو گھر میں وقت ہے نا، کتنا ٹی وی دکھائیں گے ان کو، کتنا فالتو بیکار وقت ان کا ضائع کریں گے. یہ ان کی زندگی کا اہم ترین وقت. صرف دنیاوی تعلیم امپورٹنٹ نہیں ہے. دنیاوی ایک بات یاد رکھ لیجئے، یہ کوئی فلسفی کا خیال نہیں ہے، نہ میں قول پیش کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے اپنی بات رکھ رہا ہوں. صبح اٹھنے کے بعد فجر پڑھائیے اپنے بچوں کو، قرآن کی ایک آیت اور ترجمہ اپنے ان کے لیول کے مطابق سمجھانے کی کوشش کیجیے. اس کے بعد میں بولیے دن بھر کتاب پڑھتے رہو، کھیلو کودو، اپنے اسکول کی پڑھائی پڑھتے رہو. اب یقین مانیے صبح کا قرآن جس کی شہادت دی جاتی ہے آپ کے بچوں کے ذہنوں کو کھول دے گا. ان کو دنیاوی تعلیم بالکل معمولی سی نظر آئے گی، آسان. ہم ایک طرف تو اللہ کے کلام کو چھوڑ کر چاہتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم ہمارا بچہ ایکسپرٹ بن جائے، تو کیسے ممکن ہو؟ قرآن جو تمام علوم کا سر چشمہ ہے، جڑ بنیاد ہے، اس کو چھوڑ کر دنیاوی تعلیم ہم صرف دینا چاہیں گے تو کیسے ممکن ہو؟ 4 سال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھنے پہنچ جاتے ہیں. اور یہ روایات میں بھی ایک بار حضرت عباس حرم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ان اپنے دوست کے ساتھ کہ اچانک وہ دونوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان آئے اور کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑے رہ گئے. اس کے بعد میں ایک بچہ آیا، ان کے پیچھے، نوجوان کے پیچھے کھڑا رہ گیا. اس کے بعد ایک خاتون آئی، وہ بچے کے پیچھے کھڑے رہ گئی. تو حضرت عباس کے دوست نے پوچھا بھئی کون ہے؟ تو کہا، حضرت عباس نے کہا کہ یہ میرے بھتیجے ہیں محمد، اور ان کا کہنا یہ کہ اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور یہ اپنے طریقے سے اپنے رب کی عبادت کر رہے، نماز پڑھ رہے. یہ منظر ظاہر دوسروں نے بھی دیکھا. کسی نے جا کر ابو جہل، اس کا نام یاد رکھیے، اس کا اصلی نام ہے عمر بن ہشام. عمر بن ہشام، لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے اس نے قیامت تک کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم سے نام پا لیا ہے ابو جہل. حالانکہ اس دور میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی بنے، اسے ابو الحکم پکارا جاتا، حکمت کا باپ. ہی واز اے جینیس، انتہائی غیر معمولی طور پر ذہین انسان تھا، وائز. کسی نے جا کر کہا کہ بھائی آج کل تمہارے جو ساتھی ہیں وہ ہم عمر دوست
یہ ان کا حال کچھ عجیب و غریب ہے یار. کھڑے کے عجیب طریقے سے کعبے کے پاس عبادت کرتے ہیں, کبھی کھڑے رہ جاتے ہیں, کبھی جھک جاتے ہیں, رکوع کرتے ہیں, کبھی سجدے میں جا کے اپنی پیشانی اور ناک کو زمین پہ مٹی میں لگا دیتے ہیں. ابو جہل نے بڑے ترنگ میں جوش میں آ کر کہہ دیا کہ اگر میں نے محمد کو ایسا عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو ان کی گردن پر نعوذ باللہ من ذالک پیر رکھ کر رون دوں گا, مسل دوں گا. ایک موقع آ گیا, ایک موقع اس طریقے سے آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں کسی نے بھاگ کر جا کر اطلاع دیا ابو جہل کو. آیا, دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کونے میں عبادت میں کھڑے ہوئے ہیں, قیام میں ہیں, تلاوت ہو رہی ہے, رکوع میں چلے گئے. اب اسے یقین ہوگا کہ اب یہ سجدے میں جائیں گے. اب بڑی تیزی سے آپ کی طرف بڑھا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت سجدے میں گئے. یہ تیزی سے بڑھا کہ آپ کے گردن مبارک پر کوئی ناشائستہ حرکت کرے پیر رکھنے کی, کہ قریب پہنچنے پر اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی, ہوائیاں اڑنے لگی, اور بڑی جتنی تیزی سے آگے بڑھا تھا اتنی تیزی سے پیچھے ہٹ کر آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نارمل طریقے سے اطمینان سے اپنی نماز ادا کر رہے ہیں. لوگوں نے اس سے پوچھا, پلٹ کر واپس آ گیا, بھئی کیا بات ہے, تم تو اتنی ڈینگے مار رہے تھے, میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا, ابھی تو تمہارا چہرہ فخ پڑا ہوا ہے, رنگت اڑ گئی ہے, کیا ہو گیا؟ کہا کہ میں جب محمد کے قریب پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہیں ڈراؤں یا ان کے ساتھ کوئی حرکت کروں نازیبا, اچانک مجھے محسوس ہوا کہ ان کے بازو کوئی ایسی مخلوق کھڑی ہے کہ اگر میں نے انہیں چھوا تو میرے ٹکڑے کر دے گی. بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بتایا, جبرائیل تھے, اگر ابو جہل مجھے چھو بھی لیتا جبرائیل اس کے ٹکڑے کر دیتے وہیں پر. ایک اور موقع, مکے میں ایک آدمی اپنا سامان بیچنے آیا. ابو جہل نے سارا سامان خرید دیا, شاید اونٹ وغیرہ تھے بیچنے کے, ابو جہل نے خرید دیے, پیسے ادا نہیں کیا. اب وہ بیچارہ مکے کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس جا رہا ہے, گزارش کر رہا, بھائی میں مسافر ہوں, سامان بیچنے آیا, یہاں پہ فلاں صاحب ہیں, وہ آئے میں سے سامان خرید کے لے گئے میرا, لیکن پیسے نہیں دے رہے. قریش کے سرداروں کو کچھ شرارت سوجی, انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کونے میں بیٹھے ہوئے, کہنے لگے کہ دیکھو بھائی, ہم میں سے یہاں جتنے بھی آدمی سردار بیٹھے ہیں نا, ہم میں سے کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آدمی سے ہم جھگڑا کر سکیں. بس ایک صاحب تمہیں تمہارا مال دلا سکتے ہیں, اور وہ ہیں, وہ دیکھو وہ کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بیچارہ غیر بستی سے آیا ہوا اجنبی آدمی ہے, اسے کیا معلوم. وہ سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا, سلام دعا کے بعد کہا کہ حضرت میں یہاں پر نیا ہوں اور ایک صاحب نے میرا مال خریدا ہے اور پیسے نہیں دیے ہیں, اور یہاں کے لوگ یہ اطراف میں جو سردار بیٹھے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی مجھے یہ مال دلا سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیکنڈ کا توقف نہیں کیا, فوری کھڑے رہ گئے, سیدھا گئے ابو جہل کے گھر پہ گئے, کھٹکا دیا. اندر سے آواز ہے, کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد. فوری آیا, دروازے پر کھولا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ٹھٹک گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس شخص کا سامان خریدا ہے؟ تو کہنے لگا کہ ہاں. تو فوری اس کے پیسے ادا کر. بغیر کچھ کہے کہ گھر میں گیا, پیسے لایا اور آدمی کو دیا, وہ آدمی شکریہ ادا کرتے ہوئے چلا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلٹ گیا. دوسرے دن پتہ نہیں وہ جو اس پہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا روب اس پہ طاری تھا, اب وہ دور ہو گیا. جب دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بڑا ڈینگا مارنے کا, کیا سمجھا تم نے, میرے گھر پر آ کے مجھے ڈرا کر چلے گئے, اس بستی میں میرا مقام ہے, میرا اتنا بڑا جتھا ہے, اتنا بڑا سردار ہوں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, میرے ایک اشارے پر لوگ جمع ہو جائیں. ان دو واقعات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ علق کا دوسرا حصہ نازل فرمایا. آئیے دیکھیں کیا ہے. کلا ان الانسان لیطغی, ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے. اللہ نے ذرا مال دے دیا, صورت شکل, جسم, طاقت, صلاحیت, سرداری دے دی, تو اپنے آپ کو من چیزیں دیگر اس کچھ اور ہی مخلوق سمجھ رہے ہو تم. الرّاح استغنیٰ, اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے. آج کل کے مالداروں کا بھی یہ حال ہے. اب مجھے کسی سے کیا لینا دینا, نہیں ملتے مت ملو صاحب, مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے, میں اپنے حال میں مست ہوں, میں اپنے بیوی بچوں میں مست ہوں. ارے نہیں بھائی, دنیا میں ہو تم, بیوی بچوں میں کب تک مست رہو گے بھیا. آج بیٹی چھوٹی ہے کل جوان ہوگی, بیٹا چھوٹا ہے کل جوان ہوگا, رشتہ منگنے تو جانا پڑے گا نا, کیا اپنے گھر میں نکاح کر لو گے؟ دنیا سے ناتا نہیں توڑ سکتے آپ, جنگلوں میں نہیں رہتے ہم, اس دنیا میں رہنا ہے ہم کو. اور دنیا کا وہ بدترین شخص ہے جو لوگوں سے تعلقات کو توڑ کے بیٹھے, بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں سے تعلقات کو جوڑے. اور ہمارا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے کام ہے کہ مسلم ہو غیر مسلم ہو, اچھا ہو برا ہو, ہر ایک کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے.
معاملات رکھیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ کہنے سے بات نہیں چلے کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. یہ ایک انتہائی جاہل متکبر انسان ہی بول سکتا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، سب کو پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ، دیکھا وہ شخص ہو جو میرے بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے. أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ وَأَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ، یہ میرا بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے، لوگوں کو تقوی کی تعلیم دے رہا ہے، ہدایت کی بات بتا رہا ہے، اور یہ شخص جو روک رہا ہے أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، بار بار اللہ فرما رہا ہے کہ تم نے دیکھا، تم نے دیکھا. ہاں ہم نے دیکھا، ہمارے زمانے میں یہ ہو رہا ہے. نیکی کی بات کرنے والوں کو نیکی کی بات نہیں کرنے دی جا رہی ہے. فحش و منکر کرنے والوں کو سراکب پر بٹھایا جا رہا ہے. کل ناچنے والیوں کو بازاری عورتیں کہا جاتا تھا، گانے والیوں کو مغنیہ کہا جاتا تھا، اداکاری کرنے والوں کو نٹ کہا جاتا تھا. آج ان کو پدم بھوشن، پدم شری، بڑے بڑے اعزازات سے نوازا جا رہا ہے. اندازہ لگائیے آپ کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. علم یعلم بأن اللہ یرا، یہ نہیں جانتا اللہ دیکھ رہا ہے. دیکھیے ایک آیت نمبر 14 آپ پڑھیے، میں پڑھوں، ایک بار سمجھ میں آ جائے کوئی، پھر میں غلطی نہیں کروں گا، گناہ نہیں کروں گا. آپ غلطی نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے. علم یعلم بأن اللہ یرا، کیا ہم نہیں جانتے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ ہم جانتے ہیں 24 گھنٹے ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر بھی غلطیاں چل رہی ہیں. زبان چل رہی، بے تکان زبان چلی جا رہی. کس کو کیا کہہ رہے ہیں، کیسے کہہ رہے ہیں، کب کہہ رہے ہیں، کوئی ہوش نہیں ہے. تھوڑا سا مال، تھوڑا سا عہدہ، ایک کرسی، چند چیزوں کی بنیاد پر، حالانکہ اتنے بڑے عہدوں پر بھی جا کر تم کھاتے کیا ہو؟ وہی گیہوں کی روٹی بھیا. ہیرے جواہرات کوئی نہیں کھاتا، ڈالر ریال کوئی نہیں کھاتا. اب کھانے کے چند گھنٹوں کے اندر جسم سے خارج کیا کرتے ہو؟ وہی بڑے سے بڑا حکمران بھی وہی جسم سے گندگی خارج کرتا ہے جو ایک دیہاتی غریب جو بڑی مشکل سے 2 دن میں ایک بار کھانا ملتا ہے، وہی گندگی خارج کرتا ہے. تم بڑے کیسے بن گئے، کہاں سے بن گئے؟ اور تم بیمار نہیں پڑتے؟ اگر تم بیمار نہیں پڑتے تو تم شیطان و انسان نہیں، ورنہ انبیاء علیہ السلام بیمار پڑے ہیں. دکھ بیماری تو ہر کسی کو لگی ہوئی ہے. کس کے خاندان میں انتقال نہیں ہوا کہ تم کہو کہ میرے خاندان میں نہیں ہوا، میں کبھی غمی نہیں کرا؟ نہیں، اس دور سے ہر کسی کو گزرنا ہے. اب اللہ تعالیٰ ابو جہل کی باتوں کا جواب دے رہا ہے. کَلَّا لَئِن لَّمْ نَنْتَهِ لَنَسْفًا بِالنَّاصِیَةٍ، اگر وہ اس حرکت سے باز نہیں آیا، ہمارے نبی کی مخالفت سے، پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے. جھوٹی، سخت، خطاکار پیشانی. وہ بلا لے، اس نے کہا تھا میں اپنے ساتھیوں کو بلاؤں. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، وہ بلائے اپنی پارٹی کو. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، ہم بھی اپنے فرشتوں کو بلا لیں گے، ہم اپنی فورسز کو بلا لیں گے. اللہ کی فورس، ہوا، طوفانی ہوا چلے گی، انسانوں کو اکھاڑ کر پھینک دے گی، لے جا کر دور دور گرا دے گی. بڑے بڑے درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے. طوفانی بارش ہوگی، ڈبا کے لے کے چلی جائے گی. زمین میں ایک ہلکا سا ارتعاش ہوگا، زلزلہ آئے گا، مکانوں کے مکان زمین کے اندر دھس جائیں گے. یہ سب اللہ کی فوجیں ہیں بھیا. ہوا، ذری ہوا چل گئی، ایک آدھا حصہ پیرالائز ہو گیا، کیا کر لے سکتے ہیں؟ اور وہی ہوا بازو ایک حصے پر تو پیرالائز کری، دوسرے حصے کو چھوڑ دے رہی. حالانکہ دونوں حصے پیرالائز ہوئے تو آدمی ختم ہی ہو جائے گا. یہ اللہ کی فوجیں ہیں. اللہ جب چاہے ان فوجوں سے کام لیتا. آخری آیت، چونکہ آیت سجدہ ہے اور اس کے بڑے پیارے معنی، ہرگز نہیں اس کی بات مت مانو. سجدہ کرو، اپنے رب کا قرب اختیار کرو. نماز میں بہترین جو پوزیشن ہوتی ہے وہ سجدے کی ہوتی ہے، روحانی اعتبار سے، طبی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے. روحانی اعتبار سے کہ آدمی یہ تصور کرے کہ میرا سر اللہ کے قدموں میں ہے، اور گر گرا کر معافی مانگے. کیا خیال ہے اللہ نہیں معاف کرے گا؟ پھر رسول اللہ صاحب نے فرمایا نا، اللہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے بندوں سے. لیکن یہ سب دکھاوے کے معافیاں نہیں ہونی چاہیے، لفاظی نہیں ہونی چاہیے. حقیقی دل کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ اللہ سے توبہ کی جائے، معافی مانگی جائے، آئندہ گناہ کرنے سے احتیاط کی جائے.